آج کی گفتگو کا عنوان ہے مظلوم طبقہ۔ پاکستان میں دو لوگ بڑے اطمینان سے ہیں، ایک غریب اور ایک امیر۔ یہ جو درمیان والے مڈل کلاسیے ہیں، صحیح ان کا بیڑا غرق ہوتا ہے۔ میں اس کو مظلوم طبقہ کہتا ہوں۔ یہ رکھ رکھاؤ سے تو بڑے امیر لگتے ہیں، لیکن حالت یہ ہوتی ہے کہ گھر میں آئے روز اس وجہ سے لڑائی ہوتی رہتی ہے کہ گھی اتنی جلدی کیسے ختم ہو گیا۔ ہمارے ہاں قابل رحم اور قابل نفرت بھی یہ دو ہی طبقات ہیں، امیر اور غریب۔ امیر قابل نفرت کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے، اور غریب قابل رحم کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ پاکستان کا بجٹ بھی انہی دو طبقات کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے۔ گورنمنٹ بھی انہی دو طبقات پر نظر رکھتی ہے۔ درمیان میں جو سینڈوچ بنتا ہے وہ بیچارہ مڈل کلاس ہے۔ امیر لوگ اسے غریب سمجھتے ہیں اور غریب لوگ امیر۔ یہ مڈل کلاس کون ہوتا ہے؟ یہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس بظاہر امیروں والی ہر چیز ہوتی ہے، لیکن سیکنڈ ہینڈ۔ اس کے پاس نسبتاً بہتر گھر ہوتا ہے، لیکن کرائے کا۔ گاڑی ہوتی ہے لیکن 20 سال پرانی۔ گھر میں اے سی ہوتا ہے لیکن چلتا ہمیشہ ایئر کولر ہی ہے۔ کپڑے صاف ہوتے ہیں لیکن چلتے کئی سال۔ گھر میں یو پی ایس ہوتا ہے لیکن اس کی بیٹری عموماً آدھا گھنٹہ ہی نکالتی ہے۔ اس کے پاس اچھا موبائل بھی ہوتا ہے لیکن استعمال شدہ۔ اس کے گھر میں ہر ہفتے لمبے شوربے والا چکن بنتا ہے، اور یہ اپنے بچوں کو پارک میں اگر سیر و تفریح کے لیے لے جائے گا تو عموماً گھر سے اچھی طرح کھانا کھا کر ہی نکلتا ہے۔ اس کے پاس اے ٹی ایم کارڈ تو ہوتا ہے، لیکن کبھی 500 سے زیادہ نکلوانے کی نہ ضرورت پڑتی ہے نہ ہمت۔ یہ دن رات کوئی ایسا بزنس کرنے کے منصوبے بناتا رہتا ہے جس میں کوئی خرچہ نہ کرنا پڑے۔ اس کی گاڑی صرف سردیوں میں بڑے کمال کی کولنگ کرتی ہے۔ یہ جب بھی اپنے بیوی بچوں کو لے کر کسی فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ جاتا ہے تو معلوم ہے 6 افراد کی ساری فیملی بیچارے 2 برگر میں ہی پگل جاتی ہے۔ یہ اگر ظاہر کرے کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے تو رشتہ دار ادھار مانگنے آ جاتے ہیں، نہ دے تو کوئی منہ نہیں لگاتا۔ یہ اپنی اوقات سے صرف 20% اونچی زندگی گزارنے کی کوشش میں پستا رہتا ہے۔ اصل میں یہ غریبوں سے بھی بدتر زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اس کی ساری زندگی کمیٹیاں ڈالنے اور بھگتانے میں گزر جاتی ہے۔ پاکستان میں امیروں اور غریبوں سے کہیں زیادہ مڈل کلاسیوں کی ہے، لیکن یہ کسی کھاتے میں شمار نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں وہ بندہ بڑے مزے میں ہے جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے یا بالکل نہیں ہے۔ پیسے والا کسی سے کچھ نہیں مانگتا، اور غریب ہر کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ رگڑا اس کو لگتا ہے جس کے پاس پیسہ تو ہے لیکن صرف گزارے لائق۔ غریبوں کی اکثریت کو یہ مڈل کلاسی ہی پار رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ خوف خدا بھی اس مڈل کلاس میں ہی پایا جاتا ہے۔ یہی مڈل کلاس سب سے زیادہ خیرات کرتی ہے۔ بعض اوقات تو ان کی اپنی زندگی فریب سے بھی بدتر گزر ہی ہوتی ہے، لیکن انا کے مارے یہ بیچارے کسی کو بتاتے نہیں۔ یہ عید الاضحیٰ پر قربانی کی طاقت نہ رکھنے کے باوجود کسی اونٹ یا گائے میں حصہ ڈال لیتے ہیں۔ ان کی ساری زندگی گھر کی فالتو لائٹس آف کرنے اور بل کم کرنے کے منصوبے بناتے گزر جاتی ہے۔ یہ موبائل میں 100 روپے والا کارڈ بھی پوری احتیاط سے استعمال کرتے ہیں، اور گھر والوں کو آگاہ کیا ہوتا ہے کہ اگر میں 1 مس کال دوں تو اس کا مطلب ہے میں آ رہا ہوں، اگر 2 مس کال دوں تو مطلب ہے میں ذرا لیٹ ہوں۔ ہر ایک دن کے استری کیے ہوئے کپڑے 2 دن چلاتے ہیں۔ ہر 2 گھنٹے بعد شک دور کرنے کے لیے بجلی کے میٹر کی ریڈنگ چیک کرتے رہتے ہیں۔ ان کی اکثریت چونکہ پڑھی لکھی بھی ہوتی ہے، لہٰذا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی۔ ان کے پاس اولاد کے لیے اچھی نوکری کی سفارش نہیں ہوتی۔
اس کے باوجود یہ کسی کو دکھ میں دیکھتے ہیں تو خود بھی آپ دیدہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے گھر کام کرنے والی غریب ماسی چونکہ دیگر مختلف گھروں میں کام کرتی ہے، اس لیے رمضان میں ہر گھر سے راشن کے نام پر لگ بھگ 50 کلو آٹے سمیت 4-5 ماہ کا راشن اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ لیکن مڈل کلاس یہ پریشان رہتے ہیں کہ اپنے گھر کے لیے جو 15 دن کا راشن لائے تھے وہ ختم ہونے کے قریب ہے اور تنخواہ ملنے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں۔ زکوٰۃ غریبوں کو جاتی ہے، بھیک کے پیسے بھی غریب ہی لیتا ہے، فطرانہ بھی غریب کا نصیب بنتا ہے، لیکن غریب یہ سب لے کر بھی کوئی کام کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے طے کر لیا ہے کہ چونکہ وہ غریب ہے لہذا اس پر کسی قسم کی کوئی محنت فرض نہیں، اور باقی سب کو چاہیے کہ وہ اسے مل جل کر پالیں۔ لیکن مڈل کلاسیہ کیا کرے؟ نہ زکوٰۃ مانگتا ہے، نہ فطرانہ، نہ بھیک، یہ صرف اڑتا ہے، سسکتا ہے اور مرتا ہے۔